اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کے گزشتہ پروگرام میں اس عنوان کے تحت ایک مضمون پیش کیا گیا ہے، یہ کہ دنیا کے دوسرے لوگوں کی نسبت دنیا کے خوش قسمت اور کامیاب ترین انسان، امتیازی شان کے حامل سعادت مند لوگ احمدی مسلمان ہیں۔ اور اس گزشتہ پروگرام میں اس مضمون پر 5 نکات پیش کیے گئے ہیں، یہ کہ احمدی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امام آخر الزماں، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق ملی ہے۔ اس لیے احمدی مسلمان مذہبی دنیا کے سعادت مند اور کامیاب ترین انسان ہیں، اور احمدی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید اور اسلام کی صداقت پر عارفانہ ایمان و یقین حاصل ہے۔ اس لیے احمدی مسلمان علم و عمل میں دوسرے لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس مضمون کی قسط نمبر 2 پیش کی جا رہی ہے۔ خاکسار نے اس مضمون کے لیے جن چند ایک نکات کو پیش کرنے کا انتخاب کیا ہے، اس سلسلہ میں ایک احمدی مسلمان کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ احمدی مسلمان نظام خلافت احمدیہ اسلامیہ سے منسلک ہیں۔ جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام صداقت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک بنیادی دلیل بھی ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آخری زمانہ میں منہاج نبوت کی بنیاد پر، یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے ذریعہ خلافت کا نظام قائم کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ممکن ہوا ہے۔ جماعت احمدیہ کے مخالفین باوجود سالہ سال کی کوششوں کے نظام خلافت قائم نہیں کر سکے ہیں، کیونکہ ان کی یہ بات الہی منشا کے موافق نہیں ہے۔ احمدی مسلمان انفرادی حیثیت میں خلافت احمدیہ کی برکات سے تو فائدہ اٹھاتے ہی ہیں، اور جماعتی رنگ میں بھی حضرت امام مہدی کی بعثت کے مقاصد خلافت احمدیہ کے ذریعہ پایہ تکمیل کو پہنچ رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، نظام خلافت کے تحت جماعت احمدیہ میں 5 ذیلی تنظیموں کا ایک نظام ہے، یہ کہ 7 سال کے بعد 15 سال کی عمر تک کے لڑکے اطفال الاحمدیہ کی تنظیم سے منسلک ہوتے ہیں، اور 7 سال کے بعد سے 15 سال تک کی لڑکیاں ناصرات الاحمدیہ کی تنظیم سے وابستہ ہوتی ہیں، اور پھر 15 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کی ذیلی تنظیم لجنہ اماء اللہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 15 سال سے اوپر کے مرد 40 سال کی عمر تک کی تنظیم کو خدام الاحمدیہ کا نام دیا گیا ہے، اور 40 سال سے زیادہ عمر کے مردوں کو انصار اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مضمون کے وقت کی مناسبت سے ان ذیلی تنظیموں پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ خاکسار صرف یہ کہتا ہے، اور یہ کہنے میں 100% حق بجانب ہے، یہ کہ دنیا کی کسی مذہبی و اصلاحی و سیاسی تنظیم میں تعلیم و تربیت کا ایسا نظام نہیں دیکھا جا سکتا ہے جو جماعت احمدیہ کی ان ذیلی تنظیموں کا ہے۔ الغرض یہ ایک معجزانہ نظام ہے۔ ایک احمدی مسلمان کی 7ویں امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان ذیلی تنظیموں کا اپنی عمر کے اعتبار سے ایک ممبر ہوتا ہے۔ ان ذیلی تنظیموں کے تعلیم و تربیت کے ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ ہر وقت ہر ممبر علم و عمل کی دنیا میں مصروف رہتا ہے۔ ان ذیلی تنظیموں کے بانی سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ذیلی تنظیموں کے ممبران میں علم و عمل کی خصوصی روح پیدا کرنے کے لیے ساری عمر بہت محنت کرتے رہے۔ آپ اپنے شعری کلام میں فرماتے ہیں، تم مدبر ہو کہ جرنیل ہو یا عالم ہو، ہم نہ خوش ہوں گے کبھی تم میں گر اسلام نہ ہو۔ عسر ہو یسر ہو تنگی ہو کہ آسائش ہو، کچھ بھی ہو بند مگر دعوت اسلام نہ ہو۔
اور حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے افراد میں انقلابی روح کو ابھارتے ہوئے اپنے شعری کلام میں فرماتے ہیں، میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، وہ چھوٹے درجہ پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی۔ اور آپ اس دنیا میں اپنی کسی بھی کامیابی کو اپنی منزل قرار نہیں دیتے۔ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ کام کرتے کرتے مر جائیں اور اگلے جہان میں آنکھ کھلے۔ آپ فرماتے ہیں، ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاش، مجھ کو ایک عاطف شاں پر ولولہ دل کی تلاش۔ آپ مزید فرماتے ہیں، سائے پہم اور کنجے عافیت کا جوڑ کیا، مجھ کو ہے منزل سے نفرت تجھ کو منزل کی تلاش۔ آسمانی میں ادو میرا زمینی، اس لیے میں فلک پر اڑ رہا ہوں، اس کو ہے بل کی تلاش۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ میں نظام خلافت کے تحت تعلیم و تربیت کے جاری پروگرامز کے ساتھ ساتھ جانی اور مالی قربانیوں کا نظام بھی جاری ہے۔ جانی و مالی قربانیوں کے نظام کا ماحصل بھی دراصل انفرادی طور پر تزکیہ نفس اور جماعتی طور پر اسلام کا دفاع اور اسلام کی تبلیغ ہے۔ جماعت احمدیہ میں جانی قربانی سے مراد خدمت اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا ہے، اور جماعت میں مالی قربانی سے مراد اپنے اموال کو جماعتی مقاصد کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس لحاظ سے ہر احمدی مسلمان کی 8ویں امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ بعض احمدی، یعنی یہ کہ قلیل تعداد میں بعض احمدی اپنی زندگیاں بھی وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ اگر وہ صاحب جائیداد ہوں تو اپنی جائیدادوں کی آمدنیوں سے مالی قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ الغرض ان دونوں شعبہ جات میں قربانی کرنے والے احمدی لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے دفاع اور تبلیغ کرنے میں شامل ہیں، اور وہ خوش قسمت اور سعادت مند لوگ ہیں۔ اور جو لوگ کسی وجہ سے اپنی زندگیاں وقف نہیں کر سکتے، جو کہ احمدیوں کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے، وہ جماعت کے مقاصد کے لیے مالی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے وقت کا ایک حصہ جماعتی خدمات میں صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ الغرض جانی و مالی قربانی کرنے والے احمدی لوگ ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو وقف کی تحریک کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں، اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس ملامت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے، یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کر پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔ پس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں، اور اس وقف کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جاوے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا، تب بھی میں اسلام کی خدمت سے رک نہیں سکتا۔ اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں۔ اور پھر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو خدمات اسلامیہ کے لیے مالی قربانی کی تحریک کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور جو شخص ایسی ضروری مہمات میں مال خرچ کرے گا، میں امید نہیں رکھتا کہ اس مال کے خرچ سے اس کے مال میں کچھ کمی آ جائے گی، بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی۔ بس چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر توکل کر کے پورے اخلاص اور جوش اور ہمت سے کام لیں کہ یہی وقت خدمت گزاری کا ہے۔ پھر بعد اس کے وہ وقت آتا ہے کہ ایک سونے کا پہاڑ بھی اس راہ میں خرچ کریں تو اس وقت کے ایک پیسہ کے برابر نہیں ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، اور پھر ایک احمدی مسلمان کی نویں امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خدمت خلق کی بھی خصوصی رنگ میں توفیق پاتا ہے۔ احمدی مسلمان نظام جماعت کے تحت جو اموال پیش کرتے ہیں،
سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ان اموال کو خالصتاً اشاعت اسلام اور دفاع اسلام کے علاوہ خدمت خلق کے کاموں میں بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان اموال سے کم آمدنی والے افراد کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، نیز یہ کہ قدرتی آفات و سانحات میں بھی متاثرہ افراد کو ریلیف مہیا کرنے کے لیے ان اموال کا ایک حصہ خرچ کیا جاتا ہے۔ مثلاً قحط سالی میں، جنگوں میں متاثرہ افراد کے لیے، زلزلوں اور سیلاب وغیرہ کی تباہ کاریوں میں نہ صرف یہ کہ جماعتی اموال کا ایک حصہ خرچ کیا جاتا ہے، بلکہ کئی ایک ماہرین فن، آنریری ورکرز، مثلا ڈاکٹرز، انجینئرز اور دوسرے کارکنان موقع پر جا کر متاثرہ افراد کی ہر ممکنہ مدد کرتے ہیں۔ ان اغراض کے لیے جماعت احمدیہ میں ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے ایک چیریٹی ادارہ بھی قائم ہے، جو اقوام متحدہ میں بھی رجسٹرڈ ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو خدمت خلق کی نصیحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، یہ کہ ہمارا یہ اصول ہے کہ بنی نوع کی ہمدردی کرو۔ اگر ایک شخص ایک ہمسایہ ہندو کو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور یہ نہیں اٹھتا کہ آگ بجھانے میں مدد دے، تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ہمارے مریدوں میں سے دیکھتا ہے کہ ایک عیسائی کو کوئی قتل کرتا ہے اور وہ اس کے چھڑانے کے لیے مدد نہیں کرتا، تو میں تمہیں بالکل درست کہتا ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ مجھے کسی قوم سے دشمنی نہیں، ہاں جہاں تک ممکن ہے ان کے عقائد کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اگر کوئی گالی دے تو ہمارا شکوہ خدا کی جناب میں ہے، نہ کسی اور عدالت میں، اور بائیں ہمہ نوع انسان کی ہمدردی ہمارا حق ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار اس مضمون کے لیے ایک احمدی مسلمان کی 10ویں خصوصیت یہ بیان کر رہا ہے، یہ کہ احمدی مسلمان توہمات، رسم و رواج سے پاک زندگی گزارتا ہے۔ ایک احمدی مسلمان کا قبر پرستی اور پیر پرستی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ ایک احمدی مسلمان کو اپنے زندہ خدا اور اپنے زندہ رسول مقبول سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مضبوط تعلق اور واسطہ ہوتا ہے، اور احمدی مسلمانوں کو اپنے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح کی طرف سے ہر ضروری ہدایت اور نگرانی حاصل ہوتی ہے۔ احمدی مسلمان کا گزرے ہوئے بزرگان سلف کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے حسب توفیق اپنے اپنے وقت میں خدمت اسلام اور خدمت خلق کی، اور ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے حضور متحقق ہو چکا ہے۔ اس طرح کسی بھی احمدی کو کسی بھوت، چڑیل، دیو، جن وغیرہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ پریوں کی دنیا پر ایمان لاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، ایک احمدی مسلمان کی 11ویں نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ایک احمدی اپنے معاشرہ کا ایک پرامن اور خادم خلق شہری ہوتا ہے۔ وہ جرائم میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اپنی حکومت کے خلاف حکومت مخالف کاموں میں شامل نہیں ہوتا۔ سامعین و ناظرین کرام، احمدی مسلمان کی 12ویں امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ہر احمدی مسلمان اپنے کامل ایمان اور پورے یقین کے ساتھ غلبہ اسلام کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کہ جماعت احمدیہ کے پاس ایک انتہائی طاقتور اور منظم پروگرام ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولا اور میرا قادر توانا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے، نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا، قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے۔ اسلام کا آسمانی حربہ کہ وہ نہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے،
بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو اپنے زیر تبلیغ دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو عذرہ کرم سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔